ڈینائل موڈ، خوابوں کی دنیا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے پوری قوم کے. ویسے تو پتہ نہیں کتنے کون سے سب سے بڑے مسئلے ہیں، آپ جس مسئلے کی طرف دیکھیں لگتا ہے بس یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. لیکن کم از کم ہمارے حکمرانوں نے تو قسم کھا لی ہے کہ انہوں نے ڈینائل موڈ میں ہی رہنا ہے اور انہوں نے حقیقت کی دنیا میں واپس ہی نہیں آنا. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم پاکستان ہوا کرتے تھے تو وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت کی دنیا میں آ گئے تھے اور وہ ہر افسر سے لڑ پڑتے تھے. ان کے وزیر اعلیٰ بھی یہی کام کیا کرتے تھے، وہ 5 5 6 6 چیف سیکٹری اور آئی جی اور وہ سب بدلا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا، یہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا، یہ بھی صحیح کام نہیں کر رہا، جو نہیں کہیں صحیح کام کرے گا میں ہٹا دوں گا. کئی اپنے ہی وزیروں کو بھی بدل دیتے تھے. یہ سب کچھ چل رہا تھا اور مریم بی بی کسی اور ہی دنیا میں رہ رہی ہیں. وہ ایک طرف کی انتہا پر تھے اور مریم بی بی بالکل الگ دنیا میں رہ رہی ہیں. انہیں لگتا ہے کہ تمام افسر، تمام وزراء بہت اچھے ہیں. کبھی وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ میرا یہ وزیر جو ہے یہ 15 دن سے 20 دن سے فیلڈ میں تھا، سیلاب زدگان کا سامان اٹھا کے شفٹ کر رہا تھا، انہیں کشتیوں میں بٹھا رہا تھا، ان کے گھر پکے کر رہا تھا. پتہ نہیں ان کا وزیر کیا کر رہا تھا. اور اس کا بچہ چھوٹا جو ہے وہ رو رہا تھا کہ میرے پپا گم ہو گئے ہیں، ان کو ڈھونڈ کے لاؤ. تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ پپا تو قوم کی خدمت میں مصروف ہے. ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ستھرا پنجاب کی جو گاڑی ہے، یعنی جو کوڑا اٹھانے والی گاڑی ہے، اس پر میری تصویر بنی ہوئی تھی یا کسی اور بورڈ پر بنی ہوئی تھی. تو بچے جو ہیں وہ ستھرا پنجاب کے جو سویپرز ہیں، سینیٹری ورکرز ہیں، وہ دھو رہے تھے اس تصویر کو گلاس میں کہیں سے جا کے پانی لے کر آئے. جی ہاں، وہ غریب بچے جو سڑکوں سے کوڑا اٹھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، باقی آگ لگے بستی میں، پتہ نہیں ان کی پیٹ میں روٹی تھی یا نہیں، انہوں نے کہا مریم نواز کی تصویر جو ہے اس میں مٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ مریم بی بی نے تقریر کی ہے، میں نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ وہ گلاس میں پانی لے کر آئے اور انہوں نے وہ تصویر دھوئی اور پھر ساتھ وہ ماں والا گانا گا رہے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب یہ ان کے افسر انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں. وہ خود اگر ٹک ٹاک بناتی ہیں تو، اور انہیں پتہ ہے کہ وہ بناتی ہیں، سب کے سامنے ہے نا، تو ان کے افسر بھی اس طرح کی ٹک ٹاکس بنوا کر اگر انہیں بے وقوف بنا رہے ہیں، جعلی فلڈ ریلیف کے کیمپ لگا رہے ہیں، سب کچھ جعلی کر رہے ہیں، تو انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اپنے حامد میر صاحب نے ایک ٹک ٹاک حکومت کے نام سے کالم لکھا تھا، پتہ نہیں آپ میں سے کس کی نظر سے گزرا، شاید مہینہ ہونے والا ہے، جب وہ ملتان گئے ہوئے تھے اور وہ سیلاب زدہ علاقوں میں علی پور، سیت پور اور دیگر علاقوں میں گھوم پھر رہے تھے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ٹک ٹاکرز کی ایک پوری جمعیت تھی جو ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہوتی تھی. تو وہ آپ پڑھیے گا، انہوں نے بڑی مزے کی کہانیاں لکھی ہیں وہاں آنکھوں دیکھی سیلاب زدہ علاقوں میں پنجاب حکومت کی، جب انہوں نے اس پوری حکومت کو ٹک ٹاک حکومت قرار دیا کہ کیسے کوئی اے ایس پی سے اور چھوٹے چھوٹے اہلکاروں سے لے کے وزراء اور وزیر اعلیٰ تک سب ٹک ٹاک پہ مصروف ہیں. تو ایسے ہی افسروں نے اب مریم بی بی کی کمزوریاں ڈھونڈ لی ہیں، وہ انہیں اس طرح کی ویڈیو بنا کر قاعدہ ایکٹنگ کروا کے بھیج دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ وہ سچی مچی ایسا ہے. اچھا، مریم بی بی کو چھوڑے، سلمان اکرم راجہ صاحب وہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ سنتے ہیں کہ مجھے اڈیالہ جیل سے کہیں اور شفٹ کیا جا رہا ہے اور اگر کہیں اور شفٹ کیا جائے تو آپ نے مزاحمت کرنی. یار مجھے ایک بات بتائیں، لوگ کیوں کر مزاحمت کریں گے اگر پی ٹی آئی کے لیڈر مزاحمت نہیں کریں گے؟ اگر آپ لیڈ فرام دا فرسٹ نہیں کریں گے تو لوگ محسن نقوی سے گولیاں کھانے کیوں آئیں؟ یا تو اگر جب کارکنوں کو گولیاں لگ رہی تھیں 26 نومبر کو تو آپ لوگوں نے بھی 7 گولیاں کھائی ہوتی پچھلے سال، آپ لوگوں نے تو نہیں کھائی تھی نا. گنڈا پور صاحب تو موقع سے فرار ہو گئے تھے، دیگر پی ٹی آئی لیڈران موجود ہی نہیں تھے. چلے گنڈا پور صاحب تو تھے اور پھر چلے گئے، بھاگ گئے، لیکن باقی لیڈران تو موجود ہی نہیں تھے. بشرا بی بی غائب ہو گئیں، سب سے پہلے سنتے ہیں کہ غائب ہو گئی، وہ کہتی ہیں نہیں میں آخر تک موجود تھی. لیکن بہرحال جو بھی تھا، بشرا بی بی غائب ہو گئیں، گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے، دیگر لیڈران غائب ہو گئے، ورکرز کو گولیاں لگ گئیں. تو اب لوگ دوبارہ کیوں نکلیں گے؟ کوئی بھی مسئلہ ہوگا اور لوگ اکیلے ہی باہر نکل آئیں. آپ لوگ تو نکلتے نہیں. اگر آپ لوگ خود نہیں نکلیں گے کشمیریوں کی طرح، اگر آپ خود انیشیٹو نہیں لیں گے تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ لوگ آپ کے کسی مسئلے کی وجہ سے نکلیں گے؟ اب لوگ جب بھی پاکستان کے باہر نکلیں گے نا سلمان اکرم راجہ صاحب،
تو وہ اپنے مسئلے کے لیے نکلیں گے، اگر کبھی نکلے، وہی نہیں نکلے تو ٹھیک ہے نہیں نکلے، لیکن اگر وہ نکلیں گے تو وہ اپنے مسائل کے لیے نکلیں گے، آپ کے لیے نہیں نکلیں گے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پھر وہ کسی کی کال پہ نہیں نکلیں گے، جو بھی بات ان کے ذہن میں سما گئی، بھلے وہ عمران خان سے متعلق ہوئی، بھلے وہ سینیٹر مشتاق سے متعلق ہوئی، بھلے وہ شبر زیدی سے متعلق ہوئی، بھلے وہ اللہ دتے سے متعلق ہوئی، بھلے اللہ رکھے سے بھائی بھلے قمر اجنالوی سے، بھلے شوکت علی قاسمی سے، بھلے طفیل ہوشیار پوری سے، جس سے بھی متعلق ہوئی، اگر انہوں نے نکلنا ہوا تو وہ خود ہی نکل آئیں گے، اور وہ کسی کے کہنے پہ نہیں نکلیں گے۔ ہاں آپ لوگ خود نکلیں انہیں موبلائز کریں تو یہ الگ بات ہے، لیکن آپ لوگ تو ایسا کچھ کرنے پر تیار ہی نہیں ہیں، تو عوام اکیلے یار کہاں مزاحمت کرتے پھریں، ان کی تو روٹی پوری نہیں ہو رہی، وہ بڑے تنگ ہیں، آپ لوگوں کو مسائل نہیں ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ اچھا پھر ہماری جو پی ٹی آئی، نون لیگ، یہ سب تو ہے ڈینائل موڈ میں، ہماری جو دیگر قوتیں ہیں مثلاً مذہبی جماعتیں، اپنے سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑا کمال کا کام کیا ہے، وہ غزہ جانے کی کوشش انہوں نے کی، ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک قافلہ جس میں غالباً 60-65 ملکوں کے لوگ سوار تھے، اس میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی، وہ بھی نہ ہوتے تو پاکستان سے کوئی بھی نہ ہوتا، ہمارے لیے شرم کی بات ہوتی، انہوں نے پوری دنیا میں ہماری عزت بڑھائی ہے، ان کی مہربانی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کی بری قیادت ڈینائل موڈ میں ہے۔ اب انہوں نے کہا، ظاہر ہے انہوں نے اسرائیل کے مظالم کو کسی طرح بیان تو کرنا تھا کہ ہم پر کتے چھوڑے گئے، بھائی آپ کتے چھوڑے گئے تو کتوں کے کاٹنے کا نشان تو نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے ثابت کریں گے کہ کتے چھوڑے گئے؟ وہ اس طرح کی بات کر کے اپنی اصل کاز کو خراب کر لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر آپ کو بتائے کئی سیریس قسم کے صحافی بھی، نام لینا مناسب نہیں ہے، کئی سیریس قسم کے لوگ بھی ان کی اس بات پر اب مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ اچھا پھر جو اپنے حافظ نعیم صاحب ہیں انہوں نے بھی کراچی میں خطاب کیا، جی حماس کا دفتر پاکستان میں کھولو، او معافی دے دو حافظ صاحب، وہ حماس جو خود اپنے آپ کو ڈسارم کرنے پر تیار ہے، وہ حماس جس کے مس ایڈونچر کی وجہ سے اسرائیل کو تو ویسے بھی جواز چاہیے تھا، یہ نہ ہوتا تو وہ کوئی اور ڈھونڈ لیتا جو بے شرم ہو، صفاک ہو، وحشی ہو، جنگلی ہو، وہ وجہ کی ضرورت اسے نہیں ہوتی، وہ کوئی نہ کوئی، وہ آپ نے سنا ہی ہوا ہے نا کہ وہ شیر بکری کو کھا گیا کہ تم کنویں کا پانی گندا کر رہے ہو، اس نے کہا جناب آپ اوپر پہاڑ پہ کھڑے ہیں، میں زمین پہ کھڑا ہوں، پانی آپ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے، میں اسے گندا کیسے کر سکتا ہوں مائی باپ؟ تو پھر بھی اس نے کہا کہ نہیں، پھر وہ تمہاری اماں نے کیا ہوگا، اور وہ انہوں نے اس کو کھا لیا۔ تو یہ جس نے ظلم کرنا ہوتا ہے وہ ظلم سے باز نہیں آتا، اس کو کسی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی منطق تراش لیتا ہے، بیکاز مائٹ از رائٹ، بات صرف اتنی سی ہے۔ لیکن یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں، جب حماس اپنے آپ کو ڈسارم کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں اب فلسطینی اتھارٹی جو بھی بنے گی مستقبل میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں نے اپنے 66-67 ہزار بندے مارنے کا ایک موقع ایک دینا تھا اسرائیل کو، وہ میں نے دے لیا، اور 2 سال میں نے پورے کے پورے غزہ کو کھنڈر بنوا لیا، اور پتہ نہیں کتنے بچے فاقوں سے مر گئے، اور یہ 66-67 لاکھ کا فگر تو ظاہر ہے سرکاری اعداد و شمار ہے، اصل میں تو 1 لاکھ سے اوپر فلسطینی مر چکے ہیں، اور نہ جانے کس کس حال میں ہیں، اور جو بھوک سے مر رہے ہیں، اور جو بچوں کی حال ہے، جو لوگ زندہ ہیں وہ موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کروا دیا حماس کے مس ایڈونچر نے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ڈسارم بھی کرنے جا رہے ہیں، اور حافظ نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار تم پاکستان میں دفتر کھول لو، پاکستان کو اسرائیل پر چڑھائی کر دے، او یار بچوں والی باتیں نہ کریں، یا تو پاکستان کے پاس اتنی طاقت ہوتی نا، مسلمان کسی بھی ملک کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو وہ ایسا کرتا، اچھا بھی لگتا تھا۔ جب ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اسرائیل جتنی، نہ موساد جتنی ہماری ایجنسیوں کے پاس شاطر پن ہے، نہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے جو اسرائیل کی فورسز کے پاس ہے، جو اسرائیل کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے جتنا اسرائیل کے پاس ہے، تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پیسہ چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، اور پھر وہ جو زمین پر آپ کی گراؤنڈ فورسز ہیں ان کی پریپیئرڈنس چاہیے۔ جاسوسی کے نیٹ ورک میں اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں، اور پیسے میں اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں، اور ٹیکنالوجی میں اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں، اور آج کی دنیا میں یہی 3 ہی سکے چلتے ہیں جنگوں میں جناب، یہ تینوں میں ہمارے پاس اسرائیل سے ہم پیچھے، تو ہم اس کا مقابلہ اس طرح جنگ لڑ کے نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ زیادہ مضبوط ہو جائیں، زیادہ پڑھ لکھ جائیں، زیادہ سیانی قوم بن جائیں، اور پھر ایسی باتیں کیجیے گا۔ ابھی کم از کم
جو حماس کا ڈھول جو فلسطین کے گلے سے اتر رہا ہے، آپ وہ پاکستان، یعنی یہ ظاہر ہے یہ ڈینائل موڈ والی بات ہے نا. حکومت نے بھی یہ کام کرنا نہیں ہے، نہ حکومت بھی بچی نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. لیکن جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں کتے چھوڑ دیے اور حماس کا دفتر پاکستان کھولو وغیرہ وغیرہ، یا اسرائیل پہ حملہ کر دو، ظاہر ہے یہ بھی بچگانہ باتیں ہیں، ڈینائل موڈ میں رہنے والی باتیں ہیں نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی اور اپنے دشمن کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جذبہ ایمان کی اگر بات ہے تو پھر تو حماس والوں کے پاس بھی جذبہ ایمان تھا. تو ایسے نہیں نا ہوتا، اپنے گھوڑے اور لشکر تیار رکھنے پڑتے ہیں نا، تاکہ ان پر جو ہمارے دشمن ہیں اور خدا کے دشمن ہیں ان پر دھاک بٹھائی جا سکے. تو یہ اگر گھوڑے لشکر آپ کے تیار ہی نہیں ہیں تو پھر آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لہٰذا آپ کی مہربانی، چاہے جماعت اسلامی جیسی مذہبی جماعت ہو، چاہے پی ٹی آئی اور نون لیگ جیسی جماعتیں ہوں قومی دھارے کی سیاست کرنے والی، یہ سب کے سب لوگ ڈینائل موڈ میں ہیں، یہ حقیقت کی دنیا میں نہیں آ رہے.